بتائیے گا ذرا. میں ایک چیز بالکل ہم دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جی اور ہم پولیٹیکل پارٹی جو ہے پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ آتے ہیں اور ہم جب اپنے کام کرتے ہیں تو ہم اس کی مائلیج بھی لیتے ہیں. ہم جھوٹی مائلیج نہیں, ہم کام کر کے مائلیج لیتے ہیں تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ یہ کام کس نے کروایا ہے. وہ ہمارے ان پروجیکٹس میں تختی ہمارے نام کی ہو, ہماری جماعت کے نام کی, یا وہ کوئی اور ہو. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم کام کی مائلیج رکھتے ہیں. میرے سے یہ موازنہ کوئی کرے کہ یہ پروجیکٹ 6 مہینے کے بجائے آپ نے 3 سال میں کیا, میرے سے اس بات پہ بات کرے کہ یہ 8 ارب کا ہو رہا تھا آپ نے 16 ارب میں کیا. آپ یہ میرے سے کو بات کرے کہ نالا لئی ایکسپریس وے جو پچھلے 40 سال سے سب پارٹیاں بنا رہی تھی کوئی نہیں بنا سکی, آپ کیوں بنا رہے ہیں, تو میں اس کا جواب دوں. ہم پولیٹیکل, اٹ از ناٹ ٹرسٹ, وہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, اپنی مائلیج لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے. اور جو پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں انشاءاللہ اپنے جماعت کے نام سے ہی, اپنے لیڈران کے نام سے ہی, لیکن یہ آرگومنٹ اگر اس پہ آ جائے نا, مثال کے طور پر ایٹمی دھماکے یا جو بھی ہو ہم ان کے نام سے کرتے رہیں گے. ملٹیپل پروجیکٹس کو ملٹیپل نام سے, بٹ وی ٹیک نو شیم فار اٹ. دیکھیں موٹر وے ہے, اس کا نام آپ نے نواز شریف موٹر وے نہیں رکھا, لیکن سب کو پتا ہے کہ موٹر وے یہاں پر کون لے کے آیا. ایٹمی دھماکے آپ نے کیے, یوم تکبیر آپ نے دن کا نام رکھا 28 میں, سب کو پتا ہے 1998 کو ایٹمی دھماکے کروانے والا شخص کون تھا, اس کے لیے آپ کو نام لگانے کی ضرورت نہیں تھی. سیم گوز فار دیٹ کہ اگر آپ ویسے ہی جانے بڑا انفارچونیٹ ہے کہ لوگوں کی جو یاداشت ہے وہ بڑی چھوٹی ہے. اور ہم نے یہاں ایسے پروجیکٹس کیے جو ہماری جماعت کے لیڈران کے نام کے اوپر تھے اور بعد میں اس کو چینج کیا گیا. ہم نے بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ کا نام اس کو دیا جب وہ بی بی کی شہادت ہوئی. اسی طرح ہماری جماعت میں بھی جو پروجیکٹس ہم نے کیے, ہم نے اس میں اوروں کے بھی نام لگائے اور اپنے بھی لگائے. اور جہاں ہماری تختی ہے اس میں ہم نے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک آئیکن ہے اس ملک کے, اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے آئیکن ہے. جو پاکستان اور پنجاب میں ایک چینج آیا, جو روڈوں کا جال بچھا, جو سی پیک تھا, جو تمام چیزیں تھی, ایز ہی مطلب ناؤ ہی از ناٹ ہیڈنگ, کیا نام ہے, کوئی گورنمنٹ ہیڈ نہیں کر رہے, لیکن ان کے جو نام ہے وہ زندہ رہے گا اور ان کے کاموں سے زندہ رہے گا. ٹھیک ہے محمد صاحب, سر یہ ذرا فرما دیجیے گا, پھر سے واپس آ جاتے ہیں اس سلسلے میں, اگر اس پہ رسپونڈ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر لیجیے گا. لیکن یہ جو معاملہ ہے تحریک والا, اس کے اندر آپ کو لگتا ہے, کیونکہ میں سٹیٹمنٹس دیکھ رہا ہوں, اب علیمہ خان صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ خود پارٹی چھوڑ دیں. پھر نیاز اللہ نیازی صاحب نے بھی اس بابت کہا کہ جی عمران خان تو پیغام اندر سے بھیج رہے ہیں کہ آپ لیڈ کرو, لیکن پھر یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ لیڈ کیوں نہیں کر رہی, وہ بھی کوشچن اٹھا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی میں اس معاملے پہ کنفیوژن بھی پائی جاتی ہے کہ مطلب ایک کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا, یا کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے یا وہ بوجھ اٹھائیں اور یا پھر وہ کسی اور کے لیے وہ راستہ دیں تاکہ بوجھ اٹھائیں. آئی پرسنلی 100% اگری ود دیٹ. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو شش و پنج کا شکار ہیں پارٹی میں؟ نہیں, میرا خیال دیکھیں, ہر ایک انسان کی ایک کیپیسٹی ہے. میری اپنی ایک کیپیسٹی ہے, میں ایک خاص بوجھ اٹھا سکتا ہوں, ایک خاص بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہوں. اب جب جو وقت سخت ہوتا جائے گا تو میں بوجھ اگر میں نہیں اٹھا سکتا, جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا وزن ہوتا ہے تو آپ اس کے بعد اگر ایک خاص کا بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کسی اور کو کہتے ہیں آ کے کر لو, تو آئی ٹوٹلی اگری. لیکن انہوں نے آپ کو جوابات جو آپ نے پوچھا تھا وہ تو نہیں دیے نا, وہ انہوں نے نہیں دیے کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ مریم نواز نے کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں آپ کو 10 کر دیتا ہوں, میں آپ کو ود ڈیٹس بتاؤں گا کہ یہ جو کیا کہہ سکتے اسے, جہاز جو تھا اس کا کون سا ہے, 11 پروجیکٹ ایسے ہیں جو میں بتاؤں گا جو کہ سٹارٹ پی ٹی آئی نے کیے تھے, ود ڈیٹس بتاؤں گا, وہ ان لوگوں نے اپنے نام کیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ان سے کوئی پروجیکٹ بتائے. پروجیکٹ بتانے والی بات ہے جس کو دنیا مانتی ہے, وہ ہے یہ امپورٹڈ کول کا ساہیوال میں جو لگایا ہوا ہے. دنیا مانتی ہے کہ 690 KVA کا جو پروجیکٹ لگایا ہوا ہے, دنیا مانتی ہے کہ اس سے زیادہ غلط پروجیکٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. دنیا مانتی ہے کہ آئی پی پیز ان کی وجہ سے آج اگر پاکستان کھربوں روپے کا قرض دار ہو گیا ہے, بیکاز آف آئی پی پیز ان لوگوں نے لگائے تھے. آج دنیا مانتی ہے کہ اگر یہ موٹر وے جو بنا تھا اس میں 100 کلومیٹر ایکسٹرا بنا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ہی ایک منسٹر کو پلیز کرنا تھا. کوشچن لائز ہیئر از کہ آپ جب آپ کی حکومت آئی تو آپ نے ان آئی پی پیز کا کیا کر دیا؟ بیکاز کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا, ابھی بھی دے آر ڈوئنگ نتھنگ اباؤٹ اٹ. کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ تم آئی پی پی لگا لو,
یہ لگا لو تم اگر کچھ بھی نہیں بناؤ گے ہم تمہیں پیسے دیں گے. اچھا میرے ٹاپک پہ آ جائے نا. ابھی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر کسی کی ایک کیپیسٹی ہے. آپ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ آپ کس سائڈ پہ جائیں گے؟ آپ مذاکرات کی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں یا آپ تحریک کی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں؟ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، اگر حکومت میں اتنی عقل ہو، جو کہ نہیں ہے، اگر اتنی عقل ہو تو ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ پچھلے 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ملک سنبھل جائے. ابھی تک آج بھی انہوں نے فگر فجنگ کر کے اپنے 2.4 یا 2.7 جی ڈی پی کو لے کر آئے ہیں. ورنہ پہلے 3 کوارٹرز میں -5 یا 0.5 1.5 1.7 ہے. چوتھے کوارٹر میں 5.8 کیسے گروتھ ہو گئی؟ آپ کیسے کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آئی ایم ایف کی جانب سے اپریشیٹ کیا گیا. جنگ ہماری چل رہی تھی 9 مئی کو. آئی ریمبر کہ اس دوران آئی ایم ایف نے ہمارے لیے مزید رقم اپروو کی. جو ریٹنگز ہیں ہماری مثبت آ رہی ہیں. کریں گے. میری بات سنیں نا. ویٹنگ ابھی بھی میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں. اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز کے لحاظ سے جائیں گے، ابھی بھی آپ 2022 مارچ کی جو فگرز تھی نا، ابھی بھی آپ وہاں نہیں پہنچے. ابھی بھی نہ آپ کے ریزروز وہاں پہنچے، نہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ تو قریب بھی نہیں پہنچی. آپ کے جو ایگریکلچر گروتھ ہے نیگیٹو میں. آپ کے ساری ہاں کیا آپ پہلے سے بہتر ہوئے؟ یس. پہلے -0.17 سے آپ بہتر ہو کے 1.5 پہ چلے گئے، بہتر ہوئے ہیں. لیکن کیا آپ B+ پہ گئے؟ آپ ابھی بھی B+ پہ نہیں گئے، ابھی بھی آپ B- نیگیٹو میں ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ایک بندہ جو 10 سبجیکٹ میں فیل تھا، آج اگر وہ 5 سبجیکٹ میں پاس ہو گیا، کیا امپروومنٹ ہوئی ہے؟ لیکن وہ آج بھی 5 سبجیکٹس میں فیل ہے. اچھا ٹھیک. لیٹ می دانیال صاحب سے میں پوچھ لوں. دانیال صاحب یہ ذرا فرمائیے گا، یہ گفتگو بڑی ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے قیادت کی جانب سے، یعنی کہ بانی کی جانب سے ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ یہ کریں، دوسری جانب جو اسیران ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کریں، یہاں پر پارٹی قیادت کی جانب سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، آج آپ نے ملاقات بھی کروا دی. آپ کو نظر کیا آ رہا ہے ود ان پی ٹی آئی کہ کیا ڈیسیجن میکنگ آپ کو ہوتی دکھائی دے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تحریک کی جانب آئیں گے، دوبارہ سے اسلام آباد کا رخ کریں گے؟ کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں پہلے انہوں نے پرچے کی بات کی. جس پرچے کی بات کریں اس پرچے میں ہم نے ہر دفعہ سب سے زیادہ نمبر لیے. اور نمبر لے کر آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ڈیلیورنس کے اوپر نمبر لیے. ہم نے نفرت، اداروں کو تقسیم کرنے کی، پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کر کے ہم نمبر نہیں لیے. ہم نے یہ آئی ایم ایف کی اور آج بات کریں ملک کے، اس کی تو کاش ان کو یہ تب ان کے دل میں یہ احساس جاگا ہوتا جب آئی ایم ایف پاکستان کے غریب بے روزگار مزدور کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کرنے کے لیے آئی تھی. تو انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے ان کے شہزاد اکبر اور شہباز گل وہاں مجسمے جلا رہے تھے اپنے پاک افواج کے لیڈر کے، اور کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے غریب کے ساتھ، بے روزگار کے ساتھ معاہدہ کیا تو ہم آگ لگا دیں گے، پاکستان کو بند کر دیں گے، وہ پیسے نہیں دیں گے. شاید یہ درد ان کے دل میں تب ہوتا تو ہم سمجھتے یہ سیاست برائے سیاست کرتے ہیں اور تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے عمران خان کی، دیکھیں آج عمران خان از پارٹ آف ہسٹری. And in recent years, he is as irrelevant as one political person can be and will be more further irrelevant in coming months and years. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں آج جو عمران خان کا جلاؤ گھراؤ کا بیانیہ ہے وہ کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. نفرت اور تفریق کا بیانیہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے ملٹیپل ٹائمز کوشش کی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کو مفاہمت سے حل کریں، چیزوں کو آگے لے کے جائیں. لیکن ایک بندہ جو فکسیٹڈ ہے تفریق کے اوپر، ایک بندہ جس کی سیاست کا محور نفرت ہے، اس کی سیاست کی جو طاقت ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی یا کنسٹرکشن نہیں ہے. اس کی سیاست کی طاقت یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ ڈیلیورنس کے اوپر، اس کی سیاست ہائی نفرت کے اوپر. تو نفرت کے علاوہ کیا سیاست کرے گا؟ وہ کیا منجن بیچے گا؟ اس کے پاس بیچنے کے لیے نہ کوئی اور منجن ہے نہ کوئی اور چیز ہے. I got your point, دانیال صاحب. In coming years and coming months will be much more irrelevant. بہت شکریہ.